ادریس علیہ السلام تھرڈ پروفٹ ان اسلام. اب شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، اور ان کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ تھا، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو کرپشن قابیل کے لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی تھی، جس میں زنا تھا، جس میں میوزک تھا، جس میں قتل و غارت تھی، اس کو ختم کرنا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام ایک گڈ لکنگ کریکٹر، ان کی جو بیئرڈ تھی وہ کافی زیادہ لمبی اور گہنی تھی، اور وہ لمبے تھے، اور ان کے کریکٹر جو تھا وہ ایک ٹف کریکٹر تھا، ایک عظیم شخصیت تھی، اور بہت کم بولتے، جب بولتے تو ضرورت کے بعد وقت بولتے، اور ایک کام شخصیت جسے کہا جاتا ہے وہ. اب ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے پین ایجاد کیا، جنہوں نے رائٹنگ جو ہے ایجاد کی. رائٹنگ ایگزسٹ پہلے نہیں کرتی تھی ادریس علیہ السلام سے. اب جو کہ اللہ کا حکم تھا، جس مقصد سے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ کیا تھا کہ اس زنا، اس میوزک، اس کرپشن کو ختم کرنا جو قابیل کے لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی تھی. اور انہوں نے اپنی پوری کوشش اس چیز میں لگائی، اور جب یہ زیادہ سے زیادہ بڑھنے لگ پڑا، یعنی کہ یہ فتنہ جو ہے صرف قابیل کے لوگوں کی طرف نہیں بلکہ ادریس علیہ السلام کے لوگوں کی طرف بھی بڑھنے لگ پڑا، اور جب یہ زیادہ ہوا تو ادریس علیہ السلام نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. تو انہوں نے اپنی آرمی اکٹھی کی، اور جب قابیل کے لوگوں کی طرف جنگ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے انہیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی. اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی ادریس علیہ السلام کو، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ جتنے لوگ تمہیں فالو کریں گے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ تمہاری پیروی کریں گے میرے حکم کے مطابق، تو آج سے لے کے قیامت تک جتنے بھی وہ گناہ کے علاوہ ثواب والے کام کریں گے، تو قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ڈبل کر کے دیا جائے گا، یعنی کہ ان لوگوں کے ثواب کا ڈبل اجر ادریس علیہ السلام کو ملے گا. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کافی زیادہ خوش ہوئے، اور جب ان کی ڈیتھ کا وقت قریب آیا، یعنی کہ موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے دوست فرشتے سے کہا کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے یہ خوشخبری سنا دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دیر اور زندہ رہ سکوں تاکہ میں اپنے لیے اور زیادہ مال اکٹھا کر سکوں، آخرت کے لیے ثواب اکٹھا کر سکوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ ہم کیوں نہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل سے بات کر لیں. تو وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پہ بٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتا ہے، اور چوتھی جنت میں انہیں ملک الموت مل جاتے ہیں. تو جب وہ ان سے ملتے ہیں تو وہ اس فرشتے سے پوچھتے ہیں ملک الموت کہ ادریس کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی جان تم نے لینی ہے، روح قبض کرنی ہے چوتھی جنت پہ. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں وہ زمین پر ہیں اور میں یہاں کیسے ان کی روح قبض کر سکتا ہوں. اور حیران کن کی بات کہ وہ ادریس علیہ السلام خود وہاں آ گئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جہاں پر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے وہاں پر آپ خود چل کر جاؤ گے. اب جب وہاں پر ان کی روح کو قبض کیا گیا تو ایک یہ اعلیٰ مقام تھا ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا رتبہ بلند کیا بلکہ انہیں فزیکلی جنت میں، چوتھی جنت میں بلا کر ان کی روح قبض کی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد ٹائم گزرتا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد نئے فتنے کا آغاز ہوا، کیونکہ اب ابلیس کو 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ سال گزر چکے تھے. اس نے اس مخلوق میں کوئی اور گناہ جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا، انفلوئنس نہیں کروایا تھا. اب جب ادریس علیہ السلام چلے گئے تو گناہ مزید بڑھنے لگے. اب وہ گناہ جو شیطان کروانا چاہتا تھا، اب وہ اصل گناہ کی طرف اس مخلوق کو لے کر آیا. اس نے انٹروڈیوس کروایا شرک کو.